ادھر سے نو. جی آپ تشریف رکھیں. ابھی میں ابھی ایک منٹ. جی تو آئین کا آرٹیکل میں نے آپ کو پڑھا ہے جو مجھے پتا ہے کہ آرٹیکل آئین کا وہ پریویل کرے گا یا رولز پریویل کریں گے. جوائنٹ سیٹنگ ہے. جی میں ابھی پٹ اپ کرتا ہوں. آل دوز ان فیور. نو آئی پٹ دا موشن. آپ مجھے نو آئی پٹ دا موشن. آپ پڑھ لیں پلیز. یار میں نے ہاؤس میں سسٹم بھی چلا رہے بگ سا ہے یار. لیکن یہ آرٹیکل یہ کیا ہے؟ نہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. اس وقت آپ کو بتائیں کہ بات چیت کا سلسلہ ہو رہا ہے. وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائے. جو آپ اس میں جی میں دے رہا ہوں. میں دے رہا ہوں 2 گھنٹے. آل دوز ان فیور آف دا موشن میں سے رائز آن یور سیٹ. اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں جو اس کے حق میں ہے. Count be made, please. Count be made, please. بات دیتے ہیں. Count be made, please. Count be made, please. قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور باری باری آئٹم نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں. آئٹم نمبر 2 کے حوالے سے اس وقت ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے جب یس اور نو کی بات آئی تھی تو اس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ آپ کاؤنٹنگ کریں, جس پر اب تمام اراکین جو کہ حق میں ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس وقت ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے, کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. یعنی کہ ابھی اس طریقے سے صورتحال ہے کہ یس اور نو کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. محسن داوڑ نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا بلکہ کاؤنٹنگ کی جائے, اور اب موشن پیش کرنے کے بعد اس وقت کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں حکومتی بینچز پر تمام لوگ کھڑے ہیں اور ان تمام لوگوں کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. جی ہاں, یس اور نو سے بات آگے ہو گئی ہے اور اسپیکر نے کہا ہے کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ اپنی سیٹوں سے اٹھ جائیں, اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور اب کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور بل موو کیا گیا تھا جس میں محسن داوڑ نے اعتراض کیا تھا کہ یس اور نو کے بعد کاؤنٹنگ کروائی جائے, جس کے بعد اسپیکر نے دوبارہ سے یس اور نو ہی کہا تھا. تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے نئی موو پیش کیا گیا ہے اور اس موو کے ووٹس کو گننے کے لیے اسپیکر نے یس اور نو سے آگے بات کی اور کہا ہے کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جائیں. جی بالکل. اب سے کچھ دیر پہلے جب محسن داوڑ موشن پیش کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علی وزیر جو کہ وزیرستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کیے گئے, جس پر انہوں نے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا. انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ابھینندن جیسے لوگوں کو تو رہا کر دیا جاتا ہے, لیکن جب علی وزیر کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا کہا گیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے, جس کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ وزیرستان کی یہاں پر نمائندگی مکمل ہوتی. علی وزیر آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے ہیں. ان کی جانب سے یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. حکومت کی درخواست پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق بل موخر کیا گیا ہے اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ای وی ایم بل پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہے, اس لیے اسے موخر کر دیا جائے. بابر اعوان کی استدعا پر اسپیکر اسد قیصر نے بل کو موخر کر دیا تھا. اس وقت بھی اجلاس کی کارروائی جاری ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس موو کے حق میں ہیں ان کو اسد قیصر نے کہا ہے کہ یس اور نو کے بجائے وہ اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو کاؤنٹ کیا جا سکے.
قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور اس وقت موشن کے حق میں جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے وہ تمام لوگ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینچز ہیں حکومت کے جہاں پر تمام لوگ تقریباً کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تمام لوگوں کی اس وقت کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے. سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بل بھی اس میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج تقریباً 29 بل ہیں جو حکومت کی جانب سے پیش کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے حوالے سے جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کا تازہ ترین مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں مشترکہ اجلاس ہے اور اس وقت کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے. جو لوگ اس بل کے حق میں ہیں اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو کاؤنٹ کیا جا سکے. جی بالکل، قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جس میں آج بہت سے بل پیش کیے جانے ہیں. خاص طور پر اگر بات کی جائے الیکٹورل ووٹنگ کے حوالے سے جو بل ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ ریفارمز کی جا رہی ہیں. اپوزیشن نے مسلسل اسی پر اعتراض اٹھایا کہ اس سے قبل بھی ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ایک بیٹھک لگائی تھی. انہوں نے وہاں پر یقین دہانی کروائی تھی کہ پہلے مشاورت ہوگی لیکن ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر اب اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر بل کو پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بات کی تو ان کی جانب سے بھی یہی اعتراض اٹھایا گیا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا. پہلے آپ کو مشاورت کرنی چاہیے. تمام اپوزیشن پارٹیز کو بھی بلا کر مشاورت اور تجاویز لی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس بل کو یہاں پر مشترکہ اجلاس میں پاس ہونے کے لیے پیش کیا جاتا. اور اپوزیشن لیڈر نے اس پر مطالبہ بھی کیا کہ ابھی بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہونے کے ناطے اسد قیصر صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آج کے اجلاس کو مؤخر کر دیں اور ایک دفعہ پھر مشاورت کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلائیں اور حکومت کو بھی ساتھ بٹھائیں. اس کے بعد مشاورت کے بعد اس بل کو پارلیمان میں پیش کیا جائے. ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا. نہ صرف ان کی جانب سے بلکہ بلاول بھٹو نے بھی یہی مطالبہ دہرایا. انہوں نے کہا کہ آج کا جو اجلاس ہے اسے مؤخر کر دیا جائے. اور بلاول بھٹو نے ایک اور کافی قابل ذکر بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو جس طریقے سے ووٹ کا حق دلانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم بھی راضی ہیں, نون لیگ بھی راضی ہے, لیکن دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے جو طریقہ کار اس میں وضع کیا جا رہا ہے ہم اس کے حامی نہیں ہیں. لہٰذا اگر اس پر بھی بات کرنی ہے تو ایک دفعہ مشاورت کی جائے اور طریقہ کار کو لایا جائے. اس طرح کی اصلاحات پارلیمان میں لائی جانی چاہیے کہ نہ ہم اعتراض اٹھا سکیں, نہ نون لیگ کی جانب سے اعتراض ہو اور نہ ہی حکومت کو کسی قسم کی مشکل پیش آئے. تو اس طرح کی صورتحال میں مشاورت ہونا ضروری ہے. انہوں نے ایک دفعہ پھر یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ لوگ مشاورت کریں گے, ہماری تجاویز کو مانیں گے تو اس طریقے سے بل کو آسانی سے پاس کیا جا سکتا ہے. جتنے بھی ریفارم سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر الیکشن کمیشن کے اعتراض کے بعد اس کو اس طریقے سے یہاں پر پیش کیا جانا اور پھر اس بل کو پاس کرانا, اس کے خلاف پھر ہم عدلیہ میں جائیں گے. جی ہاں, اس پر بھرپور بحث ہوئی ہے. ابتدا میں جب شور شرابہ ہوا تو وزیر قانون کی مشیر قانون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جیسے ہی مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کو بل پیش کرنے کی اجازت دی تو اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن الیکٹرانک مشین بل پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو لہٰذا اس بل کو مؤخر کر دیا جائے. بابر اعوان کی استدعا پر اسپیکر اسد قیصر نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل مؤخر کر دیا جس کے بعد بحث کی اجازت دی گئی. شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے حکومتی اس طرز عمل پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بل پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اس طریقہ کار پر اعتراض ہے کہ اس کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے اور جس طرح سے اسمبلی میں بل لانے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے مشاورت کی جاتی ہے, سب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, سب سے بات چیت کی جاتی ہے, تو اس پر بھی پہلے سب سے بات چیت کی جاتی. ابتدا میں اسد قیصر کی جانب سے یہ عمل کیا گیا تھا لیکن پھر انہوں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کو اسد قیصر صاحب آپ کے دفتر کی جانب سے روک دیا گیا کہ جو قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں, الیکشن کے طریقہ کار کو سہل بھی بنایا جائے اور شفاف بھی بنایا جائے, لیکن یہ تمام تر صورتحال اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کو مل کر اعتماد سازی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. جی بالکل, ایک اور پوائنٹ جو کہ ہم نے دیکھا بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 34 پوائنٹس کے اعتراضات اٹھائے ہیں اس بل پر, لہٰذا جب تک الیکشن کمیشن اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, جب تک ان کے اعتراضات دور نہیں ہوتے, اس وقت تک ہماری جانب سے بھی اس بل کی حمایت نہیں کی جا سکے گی. اس موقع پر جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حکومت جن قوانین کو بلڈوز کرنا چاہتی ہے ہم اس پر تحفظات رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے کھانے پر جب لگا کہ اراکین پورے نہیں ہیں تو اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا تاکہ وقت لیا جا سکے, جس پر اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کا خط مجھے ملا کہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے. وجہ کوئی قابل ذکر نہیں تھی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیل جواب بھی دیا گیا اور اس میں شاندار تجاویز کی دی گئی جن کو اسد قیصر کی جانب سے یعنی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے اس کو نظر انداز کر دیا گیا.
down, please. آہستہ آہستہ کرتے ہیں سلولی. بٹ یہ ہے کہ بل ہے، باقی تو وہ لا منسٹر کہتا ہے کہ وہ اس کو